اللہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ ولا امت بعد امتی ولا کتاب بعد کتابی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا درود شریف پڑھ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ سورۃ الفاتحہ کے حوالہ سے اس کے فضائل اور اس کے مسائل اور اس کے ناموں کے حوالے سے بات پہلے ہو چکی ہے، اور پہلے والی 3 آیات کریمہ میں سے 2 آیات کریمہ بھی اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ ایک الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس حوالہ سے عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت کی تمام تعریفیں یہ سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم عالم کو سمجھیں، پھر دوسری چیز رب کو سمجھیں، اور پھر تیسری چیز ہے اللہ کی ذات جو تمام عالمین کا رب ہے، جسے اللہ کہتے ہیں۔ ساری تعریف اس ذات کے لیے۔ اور الرحمن الرحیم کے حوالے سے عرض کیا تھا، اس کا عام فہم معنی جو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے کیا، الرحمن سب پر مہربان ہے، الرحیم بڑا مہربان ہے، سب پر مہربان ہے اور بڑا مہربان ہے۔ کیا مطلب ہے کہ جس کو ہم اپنے الفاظ میں کہتے ہیں عام الرحمہ اور تام الرحمہ، اللہ کی رحمت دنیا میں ہر کسی پر ہے، مسلمان ہے اس پر بھی ہے، کافر ہے اس پر بھی ہے، تابعدار ہے اس پر بھی ہے، نافرمان ہے اس پر بھی ہے، جو بھی ہے اس پر اللہ رب العزت کی رحمت ہے۔ لیکن قیامت والے دن اللہ رب العزت کی یہ رحمت صرف اور صرف ایمان والوں کے لیے ہوگی۔ تو اللہ کی رحمت دنیا میں ہر کسی کو حاصل ہے، تو مشہور حدیث آپ نے بارہا سنی ہے کہ رحمت کے 100 حصوں میں سے 1 حصہ اللہ نے زمین پر اتارا ہے، اور اس 1 حصے کی وجہ سے یہ سارے جہان میں محبتیں ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ آج والد اپنی اولاد کے لیے سب کچھ کر لیتا ہے اسی محبت کی وجہ سے جو 1 حصہ اللہ نے زمین پر اتارا ہے، اور قیامت والے دن 99 حصے اللہ رب العزت کے پاس ہوں گے، اور وہ صرف ایمان والے بندوں کے لیے ہوں گے۔ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیا سمجھ آیا آپ کو؟ جی، ایک رحمت جو اس وقت دنیا میں ہے اس کا حال ہمارے سامنے ہے کہ اولاد والدین کے لیے، والدین اولاد کے لیے، اور جو محبت دنیا کے اندر حتیٰ کہ جانوروں کے اندر بھی ہے، تو 99 حصے کس کے پاس ہے؟ اللہ رب العزت کے پاس۔ اور اس کا اظہار اللہ کن پر فرمائیں گے؟ اپنے ایمان والے بندوں پر۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ مسکرانے لگے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا قیامت والے دن اللہ رب العزت ایک بندے کو اپنے قریب کریں گے، ادنو منی، میرے قریب ہو جا، اور قریب ہو جا، اور قریب ہو جا، یہاں تک کہ اللہ رب العزت اس پر اپنی ستاری کی چادر ڈالیں گے۔ اللہ اس پر اپنی ستاری کی چادر، اور پھر اللہ اس سے پوچھیں گے یہ گناہ کیا تھا، یہ گناہ کیا تھا، یہ گناہ کیا ہے۔ اب چونکہ ایک قرب ملا ہے نا، وہ اللہ رب العزت کے قریب ہوا ہے، تو وہ اندر سے کہے گا اللہ میں نے نہیں کیا، میں نے یہ گناہ نہیں کیا، یہ بھی میں نے نہیں کیا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے پریشان نہ ہو، میں تیرے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل رہا ہوں۔ میں کیا کر رہا ہوں؟ سارے گناہوں کو نیکیوں میں۔ کہا وہ بندہ چادر سے سر نکال کے کہے گا مولا میرے اور گناہ بھی ہے، میرے اور گناہ بھی ہے۔ فرمایا مجھے ہنسی اس بات پر آئی، ابھی انکار کر رہا تھا، اور جب رحمت دیکھی ہے تو اب کہہ رہا ہے کہ میرے اور گناہ بھی ہیں۔ ایک مشہور صحابی ہیں حضرت وحشی رضی اللہ عنہ، یہ کون ہے؟ جنہوں نے
امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو شہید کیا۔ کتنا بڑا کام ان سے ہوا ہے۔ جب انہوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ایمان کی کہ ایمان قبول کرو، تو کہتے ہیں کہ میرے لیے آپ کہہ رہے ہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ جو شرک کرتا ہے یضاعف له العذاب یوم القیامہ ویخلد فیہ مہانا، جو مشرک ہو نہ حق قتل کرے اللہ اسے دگنا عذاب دیں گے۔ تو میں تو یہ دونوں کام کر چکا ہوں، آپ مجھے دعوت دے رہے ہیں کہ میں کلمہ پڑھوں؟ تو اس جواب میں اللہ نے آیت اتاری ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ توبہ کرو، ایمان لے آؤ، نیک عمل کرو، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ اللہ کیا کرے گا؟ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ اب ہم تو خوش ہو گئے اور ہم نے سبحان اللہ بھی کہہ لی۔ انہوں نے دوبارہ خط لکھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت میں شرطیں دیکھیں، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ توبہ بھی کروں، ایمان بھی لاؤں، پھر اعمال کروں، پھر اللہ۔ تو اتنی ساری شرطیں اگر مجھ سے پوری نہ ہوئی تو اللہ رب العزت نے پھر ایک آیت اور اتاری، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ مشرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جسے چاہے گا اللہ معاف کر دے گا۔ اب تو خوش ہو جانا چاہیے نا۔ انہوں نے پھر خط لکھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت میں اللہ نے فرمایا میں چاہوں گا تو معاف کروں گا، نہیں چاہوں گا تو معاف نہیں کروں گا، مجھے کیا پتا اللہ میرے لیے کیا چاہتے ہیں۔ ایک بندے کے ایمان پر آیات آ رہی ہیں، کتنی آیات ہو گئی؟ 2 ہو گئی۔ پھر تیسری آیت آئی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندوں کو بتا دیں بس میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ آگے کیا ہے؟ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، میں سارے گناہ معاف کر سکتا ہوں۔ جی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، انہوں نے ایک سوال کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آیات جس ترتیب سے آئی ہیں یہ صرف وحشی کے لیے ہیں؟ یہ جو آیات آئی ہیں یہ صرف وحشی کے لیے ہیں بس؟ فرمایا نہیں، میرے ہر امتی کے لیے۔ یہ آپ کی سبحان اللہ آہستہ ہے۔ ایک بات اور سن لیں، ایک بزرگ گزرے ہیں حکیم شاہ اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کراچی میں، نام سنا ہوا ہے؟ جی حکیم شاہ اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی شخصیت ہوئے، شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، اور وہ اور بڑی شخصیت ہے، اور یہ وہ شخصیت ہے جو سب سے زیادہ وقت لینے والے ہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ تو حکیم شاہ اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام آیا۔ پہلے ان کی ایک بات، ان سے ایک بندے نے وہ عمرہ کر کے تشریف لائے، تو لوگ ملنے آتے ہیں نا، کوئی عمرہ کر کے آئے تو لوگ ملتے ہیں کہ جی آپ نے ماشاءاللہ عمرہ کیا ہے۔ تو وہ جب عمرہ کر کے آئے تو ایک بندہ آیا، سادہ آدمی تھا، اس نے سوال کیا، حضرت دنیا میں جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کا گھر بھی اتنا بڑا ہوتا ہے، جب اللہ سب سے بڑے ہیں تو اللہ کا گھر چھوٹا کیوں ہے؟ جی سمجھ رہے سوال؟ دنیا میں جو جتنا بڑا ہوتا ہے وہ اپنا گھر بھی اتنا بڑا بناتا ہے، تو اللہ رب العزت جب سب سے بڑے ہیں تو یہ گھر چھوٹا کیوں ہے؟ بیت اللہ شریف کے لیے کہہ رہے۔ تو حکیم صاحب نے فرمایا اگر اللہ چاہتے تو ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ جہاں مسجد حرام ہے وہاں سے جدہ تک بیت اللہ ہوتا، اگر اللہ چاہتے ایسا ہو جاتا، لیکن پھر جب تمہیں طواف کرنا ہوتا تو ایک کونے سے دوسرے کونے پر پہنچ کے پھر ڈرپ لگائی جاتی ہے آگے جانے کے لیے۔ تو یہ مالک کا کرم ہے کہ وہ سب سے بڑا ہے لیکن اپنا گھر چھوٹا رکھا ہے تاکہ میرا بندہ طواف کر لے۔ اور البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے بیت اللہ بنانے کی وجہ فرشتوں کا وہ سوال تھا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ جب اللہ کا جلال دیکھا، اللہ کے عرش کا طواف کیا، اللہ نے فرمایا زمین پر میرا گھر بناؤ، میرا بندہ جب مجھے ناراض کر بیٹھے اس گھر کا آ کر طواف کرے، میں اسے راضی ہو جاؤں۔ تو یہ گھر کیوں بنوایا گیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ تو حکیم صاحب فرمانے لگے کہ یہ جو کراچی میں 3 کروڑ لوگ آباد ہیں، فرمایا ان کا سارا پانی سارے کراچی کا سمندر میں جاتا ہے، جیسے ہی یہ سمندر میں پہنچتا ہے
تو ایک لہر سارے گند کو صاف کر دیتی۔ کہ یہ سمندر محدود ہے اور اللہ کی رحمت کا سمندر لا محدود ہے، تمہارے جتنے بھی گناہ ہوں گے بس ایک دفعہ معافی مانگنا ہے کہ اللہ سب کو معاف کر دیں۔ تو اللہ قیامت والے دن معاف فرمائیں گے کس کو؟ جی کس کو معاف فرمائیں گے؟ اپنے ایمان والے بندوں کو، اور اس انداز سے معاف فرمائیں گے۔ وہ جب آگے والی آیت کی تفسیر آئے گی تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ قیامت والے دن بہانہ تلاش کریں گے اللہ کہ میں اپنے بندے کو معاف کروں۔ اور اگر ایک آیت آپ کے ذہن میں ہو، ما یفعل اللہ بعذابکم، آگے ان شکرتم وآمنتم، اللہ تمہیں عذاب کیوں دے گا؟ اللہ تمہیں عذاب کیوں دے گا؟ اور ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ کے الفاظ میں اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تمہیں عذاب کیوں دے گا اگر تم ایمان لے آؤ اور تم اس کا شکر ادا کرو۔ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم ایمان لے آؤ اور اگر تم شکر ادا کرو؟ اللہ نہیں چاہتے۔ یہی تو وجہ ہے آسمانی کتابیں اتارنا، انبیاء کو بھیجنا، اسی لیے ہی کہ اللہ اپنے بندے کو معاف کرنا چاہتے۔ اور آپ دیکھیے نا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اگر ندامت کا ایک آنسو، اور وہ ہو کتنا، مکھی کے سر کے برابر، اور تمہارے چہرے پر آ جائے، فرمایا اس چہرے پر جہنم کی آگ کو اللہ نے حرام کر دی۔ ندامت سے رونا ہے بیٹھ۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اور آسان کیا، فرمایا اگر رونا نہیں آتا، آنسو نہیں نکلتا، کوئی بات نہیں، رونے والی شکل بنا دو، اس پر بھی اللہ معاف کر دیں گے۔ اتنا تو ہم کر سکتے ہیں نا، تنہائی میں بیٹھ کر اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش۔ اور یہ جو مہینہ چل رہا ہے اور اس میں جو رات آنے والی ہے، جس کو کیا کہتے ہیں، شب برات، اب اس رات میں اللہ معاف کرنا چاہتے ہیں، اعلان کروا رہے ہیں۔ اب بھی اگر کوئی اللہ سے معافی نہ مانگے تو، ویسے ہر رات اللہ کی رحمت کا نزول رات کے آخری حصے میں ہے، لیکن اس رات مغرب کے بعد سے ہی اللہ نزول فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، کوئی ہے مجھ سے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں، کوئی ہے رزق مانگنے والا کہ میں اسے عطا کر دوں، کوئی ہے مجھ سے شفا مانگنے والا کہ میں اس کی بیماری کو دور کر دوں۔ لیکن ہم ہیں کہ ہمیں عبادت کرنا نہیں آ رہی، مانگنا نہیں آ رہا، شکوہ کرنا بہت آتا ہے۔ جہاں بیٹھیں گے حالات کا رونا ہے، حالات بڑے تنگ ہیں، پریشانی بہت زیادہ ہے، لیکن جب مانگنے کے وقت آتا ہے تو مانگنے کے لیے ہم تیار، جی مانگنے کے لیے ہم تیار۔ میں دعوے سے کہتا ہوں آج کوئی ایسا بندہ آپ کو نہیں ملے گا جو 10 منٹ اپنے لیے دعا کرتا ہو، صرف 10 منٹ ہر دن میں۔ آپ اپنے آپ سے پوچھ لیں، کیا کبھی 10 منٹ آپ نے اپنے آپ کو دیے؟ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا ایک آدمی بکریاں چرا رہا ہے، چرواہا ہے، اور وہاں بیٹھ کے رو رو کے اللہ سے دعا مانگ رہا ہے، بکریاں چر رہی ہیں اور وہ اللہ سے دعا مانگ رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، مولا اس بندے کی اگر یہ تکلیف میں دور کر سکتا ہوتا تو میں اس کی دعا کو قبول کر لیتا، جتنا یہ رو رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، موسیٰ اگر یہ اپنی توجہ بکریوں سے ہٹا لے میں بھی ابھی پوری کر دوں۔ یہ رو میرے سامنے رہا ہے لیکن توجہ ادھر ہے، جی سمجھے؟ اب ہماری دعا کیا ہے؟ ہاتھ اٹھائے اور یہاں سے گھمائے اور اٹھ کے چلے گئے، کچھ پتہ نہیں میں نے اللہ سے کیا مانگا ہے، اس دعا پر کیا ملے گا؟ جی جس دعا کو ہم نے کیا ہے، الفاظ پڑھے ہیں اور اٹھ کے چلے گئے، اس پر کیا مانگنا ہے؟ آپ دیکھیے آدم علیہ السلام نے جو اللہ سے دعا کی ہے وہ کتنے 100 سال ہے؟ 300 سال اور 320 سال، یہ آدم علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی ہے اللہ سے 300 سال، کتنا؟ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی ہے 120 سال، 100۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی ہے 40 سال، یعقوب علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی ہے 40 سال۔ یہ میں نے کچھ انبیاء کے نام اور ان کے سال بتائے ہیں۔ اب آپ ایمان سے بتائیں مجھ آپ کو کتنے 100 سال دعا کرنی چاہیے قبولیت کے لیے؟ جی پہلے انسان اور پہلے نبی 300 سال دعا کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے صاحب شریعت پیغمبر
300 سال دعا کر رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام 40 سال، موسیٰ علیہ السلام 40 سال، اور خود ابراہیم علیہ السلام 120 سال، اور پھر دعا قبول ہو رہی ہے۔ تو مجھے آپ کو کتنا عرصہ دعا کرنی چاہیے؟ کم از کم جی، کم از کم 100 سال، 1000 سال کم از کم دعا کرنی چاہیے۔ اب آپ کہیں گے اتنی عمر نہیں ہے، تو آسان یہ ہے، جب تک وہ ہاتھ اٹھانے کی توفیق دے اسی سے مانگتے رہیں۔ ایک بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے اور فرشتے عرض کرتے ہیں، یہ حدیث آج یاد کر لیں، فرشتے عرض کرتے ہیں مولا یہ کب سے دعا کر رہا ہے آپ سے، کب سے مانگ رہا ہے، ہر روز مانگتا ہے آپ سے، تو اس کی ضرورت کیوں نہیں پوری ہو رہی؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اسے مانگنے دو، مجھے اس کی آواز بڑی پسند ہے، اسے مانگنے دو، میں چاہتا ہوں کہ یہ مجھ سے مانگے۔ اور ایک وہ بندہ ہے وہ ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ فرشتوں کو فرماتے ہیں دے دو، دوبارہ یہ مجھے رب نہ کہے۔ اب آپ کیا چاہتے ہیں، کیا بنے؟ قرآن پاک میں سورہ مومنون میں ایک آیت ہے، 1000 سال تک جہنمی کہیں گے یا ربنا یا ربنا ربنا ربنا، اور جواب کیا ملے گا؟ اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، اپنا منہ بند رکھو، دوبارہ مجھے رب نہ کہنا۔ ایک یہ منظر ہے، اور ایک یہ منظر ہے اللہ چاہتے ہیں میرا بندہ مجھ سے مانگے۔ اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ وہ مانگنا جو اللہ کو پسند ہے کہ ہاتھ اٹھائے تو اسی وقت مل جائے جی۔ اور آپ تو جانتے ہیں ماشاءاللہ کہ وہ دعا جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی، اللہ رب العزت قیامت والے دن جب اس کا بدلہ عطا کریں گے تو بندہ کیا تمنا کرے گا؟ کاش میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، سب کا بدلہ اللہ ہمیں یہاں عطا فرما دیتے۔ تو الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے دنیا میں، وہ سب پر مہربان ہے، اور رحیم ہے آخرت میں، مالک یوم الدین۔ فرمایا وہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ کیا ہے؟ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ مثال بولیے گا، کیا ہے وہ؟ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ ایک وہ مقدمہ ہے جو کسی قاضی کے سامنے پیش ہوتا ہے، اور ایک وہ مقدمہ ہے جو کسی مالک کے سامنے پیش ہوتا ہے، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ قاضی صاحب مجبور ہیں قانون کے ہاتھوں، جو قانون کہے گا قاضی صاحب نے وہ کرنا ہے، قاضی اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتا۔ جب دلائل آ گئے، چیز ثابت ہو گئی، تو اب اس نے قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، لیکن مالک قانون کا پابند نہیں ہوتا۔ مالک قانون کا پابند، وہ جو چاہے وہ کرتا ہے۔ قاضی سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس بندے کو آپ نے کیوں بری کیا جو مجرم تھا، مالک کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ اسے کیوں چھوڑا ہے، میں مالک ہوں۔ اب دو حدیثیں آپ جوڑیے گا۔ ایک حدیث یہ ہے کہ قیامت والے دن وہ بکری جس کے سینگ تھے، اس نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا، قیامت والے دن کیا ہوگا؟ اللہ اسے سینگ دیں گے اور بدلہ دلوائیں گے۔ بکری مکلف ہے؟ یار سوچ رہے ہیں آپ، کیا ہوا؟ بکری مکلف ہے، پھر بدلہ کیوں ہے؟ وہ مالک ہے، جو مرضی کرے۔ اور دوسری حدیث جوڑیے گا، وہ بندہ بنی اسرائیل کا جس نے 99 قتل کیے تھے، آگے ذہن میں 99 قتل کیے، پھر ایک راہب سے ملا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، توبہ ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس کا بھی کام خطب چڑھا خو مر گیا، اس کا کام بھی تمام ہو گیا۔ کتنے ہو گئے؟ 100۔ پھر کسی عالم کو ملا، کہا میری توبہ، کہا بالکل ہو سکتی، فلاں بستی میں جاؤ، وہاں نیک لوگ ہیں، ان کے ساتھ رہو، توبہ کرو، اللہ توفیق دے دیں گے تمہیں، تمہارے گناہوں کو اللہ معاف کر دیں گے۔ حدیث آپ نے 12 سنی ہے، ریاض الصالحین میں تفصیل سے حدیث موجود ہے، اور تینوں احادیث ریاض الصالحین کے اندر موجود ہے۔ یہ بندہ جا رہا ہے، راستے میں موت آئی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ زمین دور ہے جہاں جانا ہے اس نے، اور وہ قریب ہے جہاں سے آ رہا ہے۔ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى الْأَرْضِ، اللہ نے زمین کو وحی کی، تو قریب ہو جا، تو دور ہو جا۔ جی کس کو وحی کی اللہ نے؟ زمین کو، وہ بھی اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ اب جب دونوں فرشتے موجود ہیں، زمین کو دیکھا گیا تو جہاں جا رہا تھا وہ قریب ہے، ابھی وہاں پہنچا بھی نہیں، ان نیک لوگوں کے ساتھ رہا بھی نہیں، صرف راستہ نیک لوگوں کا اختیار کیا ہے، اللہ نے معاف کر دیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں جو نقطہ لکھا ہے نا وہ سمجھیے گا،
کہا صحبت کی بعد میں بات کریں گے، پہلے اس راستے کو تو سمجھو جو نیک لوگوں کی طرف جاتا ہو، صحبت تو بعد میں آئے گی نا، وہاں پہنچے گے۔ اب علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک سوال اٹھایا ہے، وہ فرماتے ہیں 100 بندوں کا قاتل ہے، لیکن قیامت والے دن اللہ اس کو معاف کر دیں گے، اور وہ بکری مکلف بھی نہیں ہے، اس کا اللہ بدلہ دلوائیں گے۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے کہ ان 100 لوگوں کو اللہ اپنی طرف سے ادا کر کے اس کو معاف کر دیں گے۔ وہ جو 100 لوگ قتل ہوئے ان کو اللہ اپنی طرف سے ادا کر کے اس بندے کو اللہ، تو جب وہ معاف کرنے پر آئے تو 100 بندوں کے قاتل کو اللہ معاف کر رہے ہیں، اور بدلہ دلوانے پر آئے تو بکری سے بدلہ دلوایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ وہ مالک ہے۔ وہاں آپ قانون کا نہیں پوچھ سکتے کہ قانون کیا ہے، وہ مالک ہے، جس کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ آپ دیکھیے نا، یہ حدیث آپ نے بارہا سنی ہے، جہنم میں ایک بندہ ہوگا، یا حنان یا منان یا حنان یا منان یا حنان یا منان، یہ ورد کر رہا ہے۔ جبرائیل امین کہیں گے اللہ ایک بندہ میں نے دیکھا ہے، جہنم کے باہر سے میں گزر رہا تھا، اس کی آواز آ رہی تھی، یہ کون ہے؟ اللہ فرمائیں گے جاؤ اسے لے کے آؤ۔ جبرائیل امین آئیں گے، جو دروغہ جہنم ہے ان کا نام کیا ہے؟ مالک۔ جزاک اللہ، اللہ آپ کی زندگی میں برکت دے، آمین تو کہہ دے۔ قرآن پاک میں 6 فرشتوں کا نام ہے، کتنے؟ کون کون سے؟ جبرائیل، میکائیل، ہاروت، ماروت نہیں، اسرافیل نو رہن دو، یہی ٹھیک ہے جناب۔ جبرائیل، میکائیل، یہ ایک ہی آیت میں ہے، پھر ہاروت اور ماروت، اور تیسرا یہ مالک، یا مالک لیقضی علینا ربک، اور چھٹا ہے رعد۔ چھٹے فرشتے کا نام کیا ہے؟ یہ 6 فرشتوں کے نام ہے قرآن پاک میں، ٹھیک ہے؟ تو یہ مالک کا نام بھی قرآن پاک میں ہے۔ جبرائیل امین کہیں گے مالک کو کہ یہ بندہ جو یا حنان یا منان پڑھ رہا ہے اس کو جہنم سے نکالا جائے۔ دروغہ جہنم ساری جہنم میں چکر لگا کے واپس آئیں گے اور بتائیں گے مجھے یہ بندہ نہیں ملا، آواز آ رہی ہے ملا نہیں۔ پھر اللہ رب العزت فرمائیں گے جہنم کی فلاں وادی کے فلاں گڑھے میں ہے، وہاں سے نکال کے لاؤ، اور مالک کہتے ہیں جب میں جاؤں گا تو اس کے پاؤں اور اس کے ہاتھ دونوں گردن کے ساتھ بندھے ہوں گے، لیکن وہ پڑھ رہا ہے یا حنان یا منان یا حنان یا منان، اس کو اٹھا کے جھنجھوڑیں گے، وہ زنجیریں ٹوٹیں گی، پھر باہر لائیں گے، پھر اللہ رب العزت کے سامنے پیش، اللہ پوچھیں گے کیوں پکار رہے ہو مجھے جہنم میں یا حنان یا منان، کیوں؟ کہ اللہ میں اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں تو آ گیا ہوں، لیکن بچا آپ ہی سکتے ہیں، بچانا آپ نہیں ہے۔ اب 2 روایات ہیں، ایک روایت تو اللہ معاف فرمائیں گے، اور دوسری روایت اللہ فرمائیں گے جاؤ جہنم میں، تو وہ کھڑا ہے، کیوں نہیں جا رہے؟ کہا جسے آپ ایک دفعہ نکال دیں پھر دوبارہ جہنم میں داخل نہیں کرتے، تو وہ کیا ہے؟ مالک، مالک کی اپنی مرضی۔ اور دوسری بات اس سے زیادہ عجیب ہے، جب آپ قاضی کے سامنے پیش ہوتے ہیں نا تو آپ وکیل لے کر جاتے ہیں، قاضی کے سامنے وکیل لے کے جاتے ہیں، اور مالک کے سامنے وکیل نہیں سفارشی لے کر جاتے۔ وہاں کون لے کے جاتے ہیں؟ جو آپ کی سفارش کرے۔ تو قیامت والے دن میں یہ آپ سب حضرات سے کہ قیامت والے دن جب مالک کے سامنے پیش ہونا ہے تو وہاں سفارشی کون ہوگا؟ رسول اللہ ہوں گے، اور علماء ہوں گے، اور حفاظ ہوں گے، شہداء ہوں گے، یہ سارے سفارشی ہیں۔ اور آج ہم سفارشیوں سے دور ہوئے بیٹھے ہیں، تو پھر سفارش کیسی ہوگی؟ تو اگر چاہیے کہ مالک کے سامنے سفارشی پیش کرنا ہے تو یہ حفاظ سفارشی ہیں، یہ قراء سفارشی ہیں، علماء سفارشی ہیں، انبیاء سفارشی ہیں، شہداء، یہ سارے کے سارے سفارشی ہیں۔ فرمایا مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اللہ قیامت والے دن ہمیں بغیر حساب کتاب جنت میں داخلہ نصیب فرما۔ جی کوئی بات آج کے درس کے حوالے سے؟ آج کے درس کے حوالے سے کوئی بات پوچھنی ہو، یہ اس کے علاوہ کچھ؟ جی 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 جی
جو آپ نے کیا تھا وہ بھی ٹھیک تھا، اور جو آپ نے جواب دیا وہ بھی ٹھیک تھا۔ جب ہم اللہ رب العزت کے کلام کو اپنے الفاظ میں منتقل کرتے ہیں تو وہاں ہم وہ کوئی لفظ کا اضافہ کریں تو وہ قرآن پاک میں اضافہ نہیں ہوتا، اور جب آپ نے مراد بھی بیان کر دی اپنی کہ میری مراد آیت کریمہ کو تبدیل کرنا نہیں تھا، دعا کرنا تھا، تو آپ کا جواب ٹھیک تھا۔ لیکن ایک بات بڑی عجیب ہے کہ آج یہ زیادہ ضروری ہے سمجھنا کہ میرے کسی عمل سے کسی بندے کو اشکال نہ پیدا ہو، اس سے اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عبداللہ بن ابی کے جو بیٹے ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے جو بات کی ہے میرے والد نے، تو آپ کسی اور کو کہیں گے کہ ان کو قتل کرے تو مجھے بعد میں تکلیف ہوگی جب میں اس بندے کو دیکھوں گا، تو آپ مجھے ہی حکم دینا کہ میں جا کے خود ہی قتل کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کیا چاہتے ہو کہ لوگ یہ کہیں کہ اب انہوں نے کلمہ پڑھنے والوں کو بھی مروانا شروع کیا، لوگ یہ کہیں، بات سمجھئے؟ اس بات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور عصر کے بعد آپ نے گھر میں، مسجد میں نہیں، گھر میں آ کر نیت باندھی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یہ نیت آپ نے کس چیز کی باندھی؟ تو آپ نے فرمایا انبیاء پر سنتوں کی بھی قضا ہوتی ہے تو میں وہ پڑھ رہا ہوں۔ اب مسجد میں کیوں نہیں پڑھا کہ صحابہ دیکھیں گے کہ عصر کے بعد بھی کوئی نماز ہوتی ہے، سمجھے؟ تو ایسی بات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے کہ جس لوگوں کے ہاں اشکال پیدا ہو۔ جی لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ الہ العالمین جو کہا سنو عمل کی توفیق نصیب فرما، جو کمی رہ گئی اپنے فضل سے معاف فرما، ہم سب کو قرآن پاک کا فہم نصیب فرما، قرآن پاک سے تعلق نصیب فرما، قرآن والوں سے تعلق نصیب فرما، مساجد کی، مدارس کی، علماء کی حفاظت فرما۔ میرے مولا جو بیمار ہیں جہاں بھی ہیں تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما، جو دنیا سے ایمان کی حالت میں گئے میرے مولا ان سب کی بخشش فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما، ہمارے نسلوں کی ایمانوں کی حفاظت فرما، اس ملک کی حفاظت فرما، مرتے وقت ہم سب کو کلمہ نصیب فرما، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔